نقش بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، نقش بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، مرد آہن تو نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ دنیا میں عظیم انسان روز بروز پیدا نہیں ہوتے، بلکہ عظیم لوگوں کی پیدائش کے لیے تاریخ کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ قانون فطرت ہے کہ جب ہر طرف ظلم کے پہرے ہوتے ہیں اور لوگ کسی نجات دہندہ کے لیے اپنی آنکھوں کے دروا کیے ہوتے ہیں، تو ایسے میں رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور ایک ایسا عظیم انسان جنم لیتا ہے کہ جس میں تمام تر قائدانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں۔ بقول شاعر، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بھر پیدا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بھی انہی عظیم انسانوں میں سے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد پونجا جناح کا اصل وطن تو راج کوٹ تھا، مگر کاروباری شغف کراچی لے آیا۔ ان کا شمار کراچی کے مالدار تاجروں میں ہوتا تھا۔ پونجا جناح چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ 25 دسمبر 1876 میں ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ کسی کو اس وقت یہ معلوم نہ تھا کہ یہ بچہ ایک دن مسلمانوں کا عظیم رہنما بنے گا اور ان کو غلامی کے شکنجے سے نجات دلائے گا۔ جب یہ بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہوا تو یہ مسلمانان بر صغیر کا سب سے بڑا محسن بنا اور انہیں آزادی سے ہمکنار کیا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ کے والد تو چاہتے تھے کہ محمد علی جناح ان کے ساتھ مل کر کاروبار کریں، مگر پونجا جناح کے ایک دوست انگریز دوست تھا اس کا، تو اس نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو بیرسٹری کے لیے انگلستان بھیج دیں۔ چنانچہ قائد اعظم کو 1893 میں انگلستان بھیج دیا گیا۔ جب آپ انگلستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو ایک عورت جس کا تعلق آپ ہی کے خاندان سے تھا وہ رونے لگی، تو قائد اعظم نے فرمایا، تم نہ رو، میں انگلستان سے بڑا آدمی بن کر آؤں گا۔ چنانچہ قائد اعظم 1896 میں واپس آ گئے۔ آپ نے کراچی میں پریکٹس کا آغاز کیا۔ آپ نے پہلا مقدمہ اپنے والد کا لڑا جو آپ نے اپنی بصیرت کے بل بوتے پر جیت لیا۔ کراچی میں آپ کی پریکٹس زیادہ نہ چلی، لہٰذا آپ بمبئی چلے گئے۔ وہاں آپ کا شمار چوٹی وکیلوں میں ہونے لگا۔ آپ نے بمبئی میں بطور مجسٹریٹ 6 ماہ فرائض انجام دیے۔ آپ کو ایک صوبائی قانون دان جمیٹ اولی نے 1500 روپے ماہوار پر بطور جج کام کرنے کی پیشکش کی، مگر آپ نے وہ پیشکش یہ کہہ کر رد کر دی کہ میں جلد ہی اس قابل ہو جاؤں گا کہ ایک دن میں 1500 روپے کما سکوں گا۔ چنانچہ 1906 میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کا قیام ہوا جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ تھا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اور مولانا محمد علی جوہر کے اصرار پر قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس طرح آپ بیک وقت مسلم لیگ اور کانگریس کے رکن تھے۔ اس طرح ہندو مسلم اتحاد کی کوشش کرنا مزید آسان ہو گیا۔ اس سلسلے کی کڑی میثاق لکھنؤ ہے جو کہ 1916 میں ہوا۔ اس معاہدے میں ہندوؤں نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو الگ قوم تصور کیا۔ ان تمام خدمات کی وجہ سے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جانے لگا۔ آپ کی عظمت کا اعتراف ہندو بھی کرتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہندوؤں نے بمبئی میں جناح ہال تعمیر کروایا۔ دنیا کی تاریخ کے لب پر تیری سیاست کے چرچے ہیں، دنیا کی تاریخ کے لب پر تیری سیاست کے چرچے ہیں، تیرے تصور کی باتیں تیری فراست کے چرچے ہیں۔
پاکستان کے قیام کے بعد قائد اعظم کو پاکستان کا پہلا گورنر بنایا گیا۔ آپ نے ملکی مسائل کو احسن طریقے سے سلجھایا جس سے پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکا۔ قائد اعظم کو موذی مرض ٹی بی نے بہت کمزور کر دیا تھا۔ ایک پارسی ڈاکٹر سے علاج کروا رہے تھے، اس نے قائد اعظم کو بتایا کہ ان کے پھیپھڑے مکمل طور پر دگ کا شکار ہو چکے ہیں۔ قائد اعظم نے اس سے کہا کہ آئندہ اس بیماری کا ذکر نہ کیجیے گا اور نہ کسی کو میرے ایکس رے دکھائیے گا۔ قائد اعظم پاکستان کی بہتری کے لیے ہمتاً کوشش کرتے رہے۔ جب ان کا جسم اور دماغ تھکن سے چور تھا تو اس وقت بھی آپ ان فائلوں کے مطالعہ میں مصروف تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بچپن ہی سے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ انہوں نے لنکزان کالج میں صرف اس وجہ سے داخلہ لیا تھا کہ اس کالج کی آئیڈیل شخصیات میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک شامل تھا۔ انہوں نے اپنے خطابات میں 14 سے زائد مرتبہ خلفائے راشدین کے نظام کی نہ صرف تعریف کی ہے بلکہ اسے پاکستان میں نافذ کرنے کے عزم کا اظہار بھی فرمایا۔ اس موقع پر کسی کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے نکال دیا جائے تو پھر اسلام کے پاس کیا رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی ایسے سیمینار میں شرکت کی اور بیان بھی فرمایا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شان اقدس کے موضوع پر منعقد کی گئے تھے۔ قائد اعظم نے رتن بائی کے ساتھ شادی کے موقع پر ان کے مسلمان ہونے کی شرط لگا دی تھی۔ قائد اعظم رتن بائی کو جمعیت علماء پاکستان کے رہنما مولانا شاہ احمد نورانی کے حقیقی تایا جان مولانا نذیر احمد صدیقی کے پاس لے گئے تھے، جنہوں نے رتن بائی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نکاح پڑھایا۔